معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اور خصوصاً اس نسبت سے کہ 25 دسمبر کا دن آ رہا تھا اور دنیا عیسائیت اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر مناتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ تصور اور عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تصور رکھتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور 25 دسمبر کا دن مناتی ہے کہ آج اللہ نے بیٹا جنم دیا تھا۔ اور پھر آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث قدسی بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو 25 دسمبر کا دن اس نسبت سے چند باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی گئی تھیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات اور بھی ہے، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے اور اللہ پاک ہمیں اس کلام پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ ایک بات تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بھی بیان کی تھی کہ قرآن کریم میں نام لے کر صرف ایک نبی کا ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ان سے سوال فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ایک نبی کا ذکر ہے نام لے کر قرآن کریم میں۔ خرق عادت طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے فوراً بعد اللہ پاک نے ان کو کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور انہوں نے گفتگو کی۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انفرادی پہلو ہے۔ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، یہ بھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انفرادی پہلو ہے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے جو صرف سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم، بس اتنا نام ہے، کوئی ولدیت مذکور نہیں ہے آگے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، بہت سی جگہوں پہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور ہم نے کہا اے موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، کہیں ولدیت نہیں۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت سناتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے،
اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ان سب کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں کسی کی ولدیت ذکر نہیں کی، حالانکہ سب کی ولدیت ہے، سب کے والد تھے، حتیٰ کہ پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کا نام مبارک قرآن کریم کے اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ ولدیت کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، حالانکہ آپ کی ولدیت ہے محمد بن عبداللہ، لیکن قرآن کریم نے کہیں محمد بن عبداللہ نہیں کہا، قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ کہا، وما محمد الا رسول کہا، یاتی من بعد اسمہ احمد کہا، کہیں ولدیت ذکر نہیں کی۔ واحد انفرادیت ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ قرآن کریم میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کا نام آتا ہے تو اکثر جگہوں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسیحا عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، مسیح ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ ہم نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ ہر جگہ اکثر جگہوں پر ان کی ولدیت کا ذکر آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، دیکھیے بڑی عجیب ترتیب ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد لیا، وَمِنْكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، وَمِن نوح علیہ السلام سے بھی، وَإِبْرَاهِيم ابراہیم علیہ السلام سے بھی، وَمُوسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ اکیلا نام، کوئی ولدیت نہیں، ایک تسلسل کے ساتھ نام چل رہے ہیں، نوح آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہم السلام، اور آگے آتا ہے وعیسی ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم نے بار بار ایک بالکل منفرد انداز اپنایا ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، ان کا نام نامی لیتے ہوئے، اکثر جگہوں پر قرآن کریم نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کی ولدیت، اور ولدیت کے اندر بھی دنیا کے دستور سے ہٹ کر، دنیا کے اصول سے ہٹ کر، دنیا کے قانون سے ہٹ کر، ولدیت میں باپ کا نام آتا ہے، ولدیت میں باپ کا نام آتا ہے، ماں کا نام نہیں آتا، لیکن قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے ولدیت بھی ذکر کی، اور ولدیت کے اندر بھی والد کا نام نہیں لیا، والدہ کا نام لیا۔ قرآن کریم نے صرف ایک یہ اصطلاح استعمال کر کے دو دنیا کے بڑے مذاہب کی اصلاح کی ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ دنیا کے دو بڑے مذاہب، ان کی تردید کی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ یہود سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر تہمت لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر غلط الزام لگایا، تہمت لگائی یہود نے، بہتہ امہ، ان کی والدہ ماجدہ کے اوپر بہتان لگایا، الزام لگایا یہود نے۔ اور الزام کیا لگایا؟ الزام یہ لگایا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ یہود نے الزام یہ لگایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے غلط تعلقات تھے ایک شخص کے ساتھ، اور ان غلط تعلقات کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ یہود کا کہنا ہے، یہ یہود کے الفاظ ہیں کہ اس مرد سے عیسیٰ علیہ السلام غلط طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ یہود کا الزام ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا جاؤں، ہمارے اس خطہ پنجاب کے اندر ایک بدبخت ملعون پیدا ہوا،
اور جس کو دنیا قادیانیت کے نام سے جانتی ہے، غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ کی اس پر کروڑہا لعنتیں ہوں۔ اس بدبخت ملعون زمانہ نے بھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جو سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے یہود نے الزام لگایا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس مرزا قادیانی نے بھی یہی الزام لگایا، یہی غلط الفاظ استعمال کیے۔ میں بارہا آپ کے سامنے وہ تفصیل عرض کر چکا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ کے ہاں جو علام الغیوب ہیں، جو سب سے سچ بتانے والے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی والدہ کیا پاک باز خاتون تھی، کیا سچی خاتون تھی، کیا نیک خاتون تھی۔ قرآن کریم پھر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تیرا انتخاب فرما لیا، وطہرکی، اللہ نے تجھے بہت پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تیری پاکیزگی کی بنیاد پر اور تیری تقوی کی بنیاد پر، تیری پاک دامنی کی بنیاد پر، تیری شرافت نسبی کی بنیاد پر اللہ نے تجھے ساری دنیا کی عورتوں کے اوپر عزت، بزرگی، شرف اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات کسی غلط خاتون کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اسی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اس کی وہ پرورش فرمائی کہ شاید ہی کسی کی پرورش ہوئی ہو۔ اور جب اس خاتون کی ولادت ہوئی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی، جب اس نیک پاک باز خاتون کی پیدائش ہوئی ہے تو والدہ کہنے لگی کہ انی وضعتها انثى، میں تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بھی ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا، بیٹا بھی ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں کے اوپر آپ کو عزت، مرتبہ، شرف، بزرگی عنایت فرمائی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور جب اس خاتون کے ہاں اللہ کے حکم سے دنیا کے اسباب سے ہٹ کر، دنیا کے اسباب کیا ہیں، دنیا کا اصول کیا ہے، جب تک صنفی مواصلت نہیں ہوتی، مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہوتا، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دنیاوی اللہ رب العزت کا قائم کیا ہوا اصول ہے۔ جب تک صنفی مواصلت نہیں ہوتی، مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو، صنفی مواصلت نہ ہو، اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ پھر بھی اولاد پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ اما حوا، کہاں صنفی مواصلت تھی؟ کہاں مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تھا؟ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، یبشرکی بولد، اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں، تو وہ خاتون کہتی ہے انا یکون لی ولد، میرے ہاں بیٹا ہو ہی کیسے سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، آئے مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ چلو غلط طور پر کسی کا تعلق ہوتا تو میں سوچ سکتی، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتہ جواب کیا دیتا ہے؟ قال کذالک، اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء،
اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ وہ خاتون اتنی پاک باز ہیں، اللہ کے حکم سے ولادت ہو چکی ہے بچے کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، شرم کے مارے وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری یاد ہوتی، بھول گئے ہوتے مجھے لوگ، کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کہ کوئی مریم بھی پیدا ہوئی تھی۔ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو، کس کی اولاد ہے یہ، میری تو شادی نہیں ہوئی، اور شادی سے بڑھ کر مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا مجھے، اب میں کیا جواب دوں گی۔ عورت پاک باز، نیک، شریف، پاک دامن، تو اوپر سے تسلی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تسلی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تسلی کیا آتی ہے؟ تسلی یہ آتی ہے، اے مریم آپ نے پریشان نہیں ہونا، فکلی وشربی وقرری عینا، کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ، اطمینان رکھ۔ اگر کوئی آپ کو دیکھے، کوئی آپ سے سوال کرے اس بچے کے بارے میں، یہ بچہ کون ہے، تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہنا میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں نے تو بولنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جواب کون دے گا؟ اس بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ جواب دے گا۔ کیوں؟ ماں پاک دامن ہے، اللہ اپنی قدرت سے اولاد دے رہے ہیں۔ تو یہود نے جھوٹا الزام لگایا، بدبخت ملعون مرزا قادیانی یہود کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے وہی زبان استعمال کی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس خاتون کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ والدہ کا نام لگایا کہ اگر باپ ہوتا تو ہم باپ کا نام لگاتے، یہاں تو باپ کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، لہذا باپ ہے ہی نہیں ہے، صرف ماں ہے، باپ ہے ہی نہیں ہے، صرف ماں ہے۔ تو یہود کی اللہ رب العزت نے تردید کی، اس لیے قرآن کریم میں ہر جگہ پر یہ کہا عیسی ابن مریم، مسیح ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ اور دوسری طرف قرآن کریم نے نصارہ کی تردید کی، عیسائیت کی تردید کی، جو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، قرآن نے کہا اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ ان کا نام قرآن کریم میں جہاں پر بھی آیا ہے تو ان کی ولدیت کے ساتھ آیا ہے۔ ولدیت میں اللہ رب العزت نے والد کا نام ذکر نہیں کیا، والدہ کا نام ذکر کیا ہے، اور والدہ کا نام ذکر کر کر دنیا کے دو بڑے مذاہب کی اصلاح بھی کی ہے اور ان کی تردید بھی کی ہے۔ یہود تم کہتے ہو کہ ان کی والدہ کی کوئی غلط تعلقات تھے، واللہ ان کی والدہ اس عیب سے بری ہیں، وہ پاک دامن خاتون تھی، وہ شریف النفس خاتون تھی، وہ پاکیزہ ترین خاتون تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت گزرے ہیں کامل الایمان، کامل الایمان بہت گزرے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں سے صرف 4 کامل الایمان گزری ہیں، ان میں ایک نام لیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا، کامل الایمان۔ اور قرآن کریم میں اکثر جگہ پر کہا ہے احسنت فرجہا، احسنت فرجہ، اپنی عزت و آبرو کی کیا خوب حفاظت کرنے والی خاتون تھی، کیا خوب اس نے اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ تو یہ ان کی انفرادیت ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ چنانچہ دنیا عیسائیت جو یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحتاً تردید فرمائی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی میں نے خطبے میں، وہ یہ تھی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی ناحق بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہیں،
القاہا الی مریم، جس کو اللہ نے سیدہ مریم کی طرف بھیجا تھا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو خدا تین ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، اور آسمان و زمینوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کا مالک ہے۔ ایک انفرادیت۔ دوسری بات، سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے زندہ سلامت آسمان پر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی، معجزات عطا ہوئے، سب کچھ ملا، دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف انسانیت کو بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اپنی نبوت کی طرف بلایا۔ جب حالات زمین پر ناسازگار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وجود کے ساتھ زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کے صراحتاً الفاظ ہیں بر رفعہ اللہ الیہ۔ دنیا دعویٰ کر رہی تھی، ان کو سولی پہ لٹکا دیا، ان کو قتل کر دیا، دنیا یہ دعویٰ کر رہی تھی۔ قرآن کریم نے کہا، چھٹا پارا سورہ النساء، وما قتلوہ، نہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا سکے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندہ سلامت ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کی آخر میں قرآن کریم کی آیت کا حوالہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، نہیں، یہ حدیث شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، والذی نفسی بیدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، ضرور بالضرور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تمہارے درمیان اتریں گے، حکماً عدلا، ایک منصف حکمران بن کر، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، ویہلک اللہ الملل کلہا الا الاسلام، ان کے ہاتھ پر اللہ اسلام کے سوا بقیہ تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیں گے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، بات مکمل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا لی اس کے اوپر، آپ کا فرمان ویسے ہی سر آنکھوں پر، ہمارے ایمان کا حصہ، اللہ کی قسم کھا کر اور فرمان مؤکد ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ نہیں فرمایا نبی اور رسول بن کر آئیں گے، فرمایا حکماً عدلا، منصف حکمران بن کر آئیں گے۔ کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم، ارے تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امامت کرنے والے جو امام ہوں گے وہ تم میں سے ہوں گے، تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ، اللہ کی طرف سے یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَإِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اگر تم قرآن میں بھی اس کا ذکر پڑھنا چاہتے ہو، فَقْرَؤُوا، تو پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ اہل کتاب میں سے جو بھی اہل کتاب، اور خاص طور پر اس میں عیسائی مراد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو ان کی وفات سے یا اپنی وفات سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یتزوجوا نکاح فرمائیں گے، ویولد لہ اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو قبر ہے نا، میرے ساتھ قبر ہے، وَيُدْفَنُ مَعِي اور میرے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر لا کر دفن کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات شیخین کریمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان کا کیا کہنا کہ قیامت کے دن دو نبیوں کے درمیان سے اٹھائے جائیں گے، ایک طرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ایک طرف سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دو نبیوں کے درمیان سے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما یہ ان دو نبیوں کے درمیان سے اٹھائے جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ بھی ان کی انفرادیت ہے کہ وہ آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت جب چاہیں گے ان کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیجیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نفاذ فرمائیں گے، کفار کے خلاف جہاد کریں گے، اللہ کے دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دنیا پہ غالب کریں گے، اور پھر ایک وقت پر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا ان کا انتقال ہوگا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ فاصلہ ہے آپ کی قبروں کے درمیان، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے اندر وہ دفن کیے جائیں گے۔ یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت ہے۔ جو پہلا معاملہ تھا کہ ان کی ولادت اور ان کی ولدیت، اس کے بارے میں تو یہود و نصارہ گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ ان کا آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لانا اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنا، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے امور کو انجام دینا اور پھر وفات پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہونا، اس کے بارے میں تو کئی دفعہ مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس گمراہی سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس غلط فہمی سے بھی محفوظ فرمائے، اور قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب